یہ ہے کہ رب نے جو انعام جو اکرام کیا. اب سمجھ لیجیے گا دوسری بات، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عید والے دن کیا عمل تھا، آپ کے غلاموں آپ کی یاروں کا کیا عمل تھا. سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عید کا دن ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، زاروں قطار رو رہی ہے. دوسرے صحابہ ساتھیوں نے عرض کی کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے، آج کا دن خوشی منانے کا دن ہے، آج کا دن تو خوشی منانے کا دن ہے، تو آج کیوں آہو ناری، آج کیوں آہو پکار، آج کیوں رونا دھونا. تو سنیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب. آپ نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں، پتہ نہیں رب نے میرے روزے کو، میری عبادت کو، میرے قرآن کریم کے پڑھنے کو، حالانکہ عمر وہ ہے کہ جس راستے سے عمر گزرے شیطان بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور نے کیا فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے. اب اتنا بڑا درجہ، اور کون کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو ان عمر کی عید والے دن کی کیفیت کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہزاروں قطار ہو رہی ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں مالک نے میرے روزے کو، میری عبادت کو، میرے قرآن کے پڑھنے کو، میری سحری کو، میرے قیام کو، میرے رکوع کو، میرے سجدے کو قبول کیا ہے، سبحان اللہ. قبول کیا ہے یا نہیں کیا. اور ایک اور عمل آپ نے نا اپنے صاحبزادے پہ، بیٹے پہ نظر کی، دیکھا تو صاحبزادے کو جو، آپ کے بیٹے کو جو وقت کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن پاکستان دے، ہندوستان دے، امریکہ میں نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. بیٹے کو دیکھا نا تو جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں ہی پیمند لگا ہوا ہے، وقت کا حکمران ہے، پیمند لگا ہوا. اللہ اکبر، کیا شان ہے باپ کی اور کیا شان ہے بیٹے کی. زاروں قطار روئے نا تو بیٹے نے پوچھا ابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں. تو کہنے لگے بیٹا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس لباس میں تو جب لڑکوں میں، بچوں میں کھیلے گا تو پتہ نہیں دل میں تو کیا خیال کرے گا کہ میرا باپ حکمران بھی ہے اور مجھے کپڑے کیسے پہنائے ہوئے ہیں. اب سنیے اس باپ اس پر خوش نصیب بیٹے کو جواب دیا، ابا جی میری اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہے کہ میرا باپ مجھ پہ راضی ہے. میری اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہے کہ میرا باپ مجھ پہ راضی ہے. اور میں پریشان کیوں ہوں کہ جس حال میں میرا مالک مجھے رکھے، شکر الحمدللہ میں خوش ہوں. عید والے دن بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا یہ حال ہے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے. اور اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں عید کی تیاری کر کے، یاد رکھیے گا اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا
یہ جو عمل ہے نا، یہ امت کے تا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک ان کے لیے سبق ہے. اور وہ سبق کیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کشانہ اقدس سے باہر نکلتے ہیں نا، تو راستے میں جاتے ہوئے کچھ بچوں کو دیکھا، بڑے سونے کپڑے پائے، سرما لایا، تیل لایا، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں، خوش ہیں اور عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اب تھوڑے سے آپ آگے ہوئے، کیا دیکھا کہ ایک بچہ علیحدہ بیٹھے ہوئے، جس کے نہ تو سر میں تیل لگا ہوا ہے، نہ اس نے کپڑے نئے پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی سرما لگا ہوا ہے. وہ علیحدہ بیٹھ کے جو ہے وہ زاروں قطار رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو پوچھا، بیٹے کیا بات ہے؟ آج کے دن تو بچے سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور تو آج کے دن کیوں رو رہا ہے؟ تو آج کے دن کیوں رو رہا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، ان بچوں کے باپ سلامت ہے، ان بچوں کے سر میں باپ کا ہاتھ ہے، باپ کی شفقت ہے، باپ زندہ ہے. یہ بچے خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ باپ نے نئے کپڑے لے دیے، والدین زندہ ہیں، انہوں نے نئے کپڑے سلائے، تیل لگانے والا بھی ہے، نہلانے والا بھی ہے، سرما پہنانے والا، سرما ڈالنے والا بھی ہے، لیکن میرا کوئی نہیں. جب اللہ کے نبی نے یہ لفظ سنے نا تو فوراً اس یتیم کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا، فوراً اپنے کاشانہ اقدس کی طرف لے جاتے ہیں. جا کے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ حکم فرماتے ہیں، عائشہ اس بچے کو فوراً نہلاؤ، اسے نئے کپڑے پہناؤ، اسے سرما لگاؤ، اسے تیل لگاؤ. اس بچے کو نہلایا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی جب تیار ہو گیا نا بچہ، اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے نا، اب یہ سننے والی بات ہے یار، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، ساری کائنات جس کے صدقے بنائی گئی ہو، اور جسے ساری کائنات کا مالک اپنا یار کہے، اپنا حبیب کہے، وہ ایک غریب یتیم بچے سے یہ پوچھ رہی ہے، بیٹے جب تیرا باپ زندہ تھا تو تجھے عیدگاہ کی طرف انگلی پکڑ کے لے کے جاتا تھا، یا تو باپ کے آگے جاتا تھا، یا پیچھے جاتا تھا، یا کندھوں پہ سوار ہوتا تھا؟ اب سنیے، اس بچے نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرا باپ تھا نا تو وہ مجھے کندھے پہ سوار کر کے عیدگاہ کی طرف لے کے جاتا تھا. اب سنیے، جن کے کندھوں پہ مہر نبوت، جن کے کندھوں پہ مہر نبوت، اور وہ ساقی کوثر، سارے جہان کے مالک، مختار کل، آقا نامدار محمد رسول اللہ، جب اس بچے کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، ارے یہ تو سواری امام حسن کی تھی، امام حسین کی تھی. امام حسن بھی ساتھ انگلی پکڑے ہوئے، امام حسین بھی انگلی پکڑے ہوئے. یہ امت کے لیے سبق ہے. اور یتیم بچہ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے آپ کی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے نگاہ کی، دیکھا یہ حسن تو نہیں ہے، ایک کہنے لگے یہ حسین تو نہیں ہے، حضور کے نواسوں میں تو کوئی نہیں ہے. یہ کون ایسا خوش نصیب ہے آج جو حضور کے کندھوں پہ سوار ہے؟ جب حضور ان کے قریب پہنچے نا تو دیکھ کے حیران ہوئے کہ ایک یتیم بچہ حضور کے کندھوں پہ سوار ہے. اور حضور نے فرمایا، بیٹے میری بات تو بھی سن، اور اے میرے ماننے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں، تم بھی سن لو. آج سے یہ یتیم بچہ جو میں نے کندھے پہ سوار کیا ہوا ہے، آج کے بعد محمد اس کا باپ ہے اور عائشہ اس کی ماں ہے. امام حسن و
امام حسین اس کے بھائی ہیں.